موترف ہے زمانہ ہماری اس صداقت کا، نہ شاخ گل چھوڑی نہ بدلا آشیاں ہم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ مولانا العظیم اور صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال والاکرام اللہ کریم دی ذات اقدس واسطے، اور درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ طب کے اس بہت ہی خوبصورت پروگرام میں طب کے مضمون پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی بہت ہی عمدہ، نفیس، اور اس میں بہت سارے اسباق موجود ہیں۔ لیکن ایک جملہ جو پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ طب وہی ہے، اس کو سمجھانے کا ایک انداز جو ہے وہ لیا ہے۔ لیا انداز مختصر ہے، اور اس مختصر میں، اس اختصار میں طب کے تمام علوم کو سمو دیا گیا ہے۔ میں رب کائنات کا اس معاملے میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے اس کام کے لیے مجھ بندہ ناچیز کا نام چن لیا، اور میں نے یہ خدمت کی ہے۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ جو بات میں کل کہتا تھا وہی بات میں آج کہہ رہا ہوں، اور جو میں آج کہہ رہا ہوں وہ کل آنے والے دنوں میں آپ بھی کہیں گے، کیوں کہ وہ ایک قانون ہے، ایک فطرت ہے، ایک سائنس ہے۔ یہ پاکستان کا قانون کی بات نہیں کر رہا، جو آئے دن اپنے اپنے مقصد کے لیے بدل لیے جاتے ہیں۔ یہ قانون خداوندی ہے۔ یہ طب ہماری قانون فطرت کے ساتھ منسلک ہے۔ میں بہت زیادہ اپنے مضمون سے ہٹ کر دور نہیں جانا چاہتا، فقط مختصر ہے، اور جو سبق اختصار کے ساتھ ہوتا ہے وہ سیکھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے وہ آسان ہوتا ہے، اور اس پر اس کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔
دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو آمد انقلاب کا انتظار نہ کر، تو آمد انقلاب کا انتظار نہ کر، انتظار نہیں خود انقلاب پیدا کر۔ ہم سب کو اس طب کا ایک چمکتا ہوا ستارہ نہیں سورج بن کر ہمیں دنیا کے سامنے آنا ہے، اور اب اس کی ضرورت ہے۔ وقت گزر چکا جب سنی سنائی باتوں پہ طب ہوتی تھی، اور جیسا کہ میرے محترم شاہ صاحب فرما چکے ہیں کہ بہت لوگ محنتوں اور مشقتوں کے بعد بھی جو بتاتے تھے وہ ایک علمی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ایک تجربے اور مشاہدے کی بات ہوتی تھی۔ یہاں ہم علم بھی اور تجربہ بھی اور مشاہدہ بھی اور سائنس بھی، تمام چیز کا ایک نچوڑ جو ہے وہ آپ کے سامنے لے آئے ہیں، اور ہم نے اب اس کے اوپر دن رات محنت کر کے ہم نے طبیب کو احساس کمتری سے نکالنا ہے۔ اب وہ وقت گزر جانا چاہیے، ہم اس کو اب بدل دیں اس وقت کو، جب ایک طبیب 4 سال مکمل کرنے کے بعد جب وہ ایک اتھارٹی لیٹر لے کر باہر جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی طب کا آغاز کہاں سے کروں، آگے کیسے بڑھوں۔ تو مختصر کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ اب تمام چیزیں اب آپ کے دامن میں ہیں، تمام سوالوں کے جواب آپ کے دامن میں ہے۔ طب کا ہر سوال 6 نبضیں کل امداد، 6 نبضیں 6 اسباب کے اندر موجود ہے۔ اتنا سا سبق، اتنا سا علم حاصل کرنے کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ آپ کو کہیں ٹھوکر آئے گی، نہ آپ کو کہیں ناکامی ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک قانون کے تحت ایک کام کرنا ہے اور وہ یقیناً ہو جانا ہے، اس میں نہ ہونے والی بات بالکل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اطباء کرام، میرے طب کے ہم سفر ساتھیوں، آئیں اور ہم اس طب کو سیکھیں جو مختصر اسباق کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو پہلے ہم نے سبق پڑھا ہے کہ صحت کی 6 نبضیں، اختصار کے ساتھ شہادت والی انگلی کے نیچے دبا دینے سے جو نبض محسوس ہوتی ہے وہ خام بلغم، جو بغیر دباؤ دینے سے شہادت والی انگلی پر محسوس ہوتی ہے وہ پختہ بلغم، جو دوسری انگلی تک نبض کا احساس ہوتا ہے وہ خام سودا، جو دوسری انگلی تک تیسری انگلی تک محسوس ہوتا ہے، تیسری انگلی پہ نبض کا احساس ہونا پختہ سودا، جو 4 انگلیوں تک نبض کا احساس دے وہ خام صفرا، اور جو درمیان کی 2 انگلیوں پہ جس کا احساس ہو وہ پختہ صفرا۔ مختصر سا سبق ہے، اس کو یاد کرنے سے آپ کے آگے نئی راہیں، نئے علم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اب دوسرا سبق آج کا
جو میں آپ کی خدمت میں گوشگوار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر عمر میں ایک صحت کی نبض ہے۔ بچے کی صحت کی نبض اور ہے، جب وہ دودھ پینے کے زمانے سے باہر آتا ہے اس کی ایک نبض اور ہے صحت والی۔ پھر وہ جوانی کی طرف آتا ہے، اس کی ایک نبض اور ہے صحت والی۔ عورت نوجوان ہے، اس کی نبض صحت والی اور ہے۔ اسی طرح حیض، ولادت، بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ، اس کی نبض ایک اور ہے۔ ان نبضوں کو، صحت والی نبضوں کو آپ نے جاننا ہے۔ جب آپ کو پہلی نبضوں کا سبق یاد ہوگا تو یہ کام آپ کے لیے پھر آسان ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک عمر کے مطابق ایک مریض آ کر بیٹھ گیا ہے، وہ اپنے آپ کو مریض کہتا ہے، آپ نے اس کی نبض دیکھی، جوانی میں اس کی 3 انگلی تک نبض کا احساس ہو رہا ہے، تو آپ اس کے کہنے پہ بالکل اس کو بیمار نہ کہیں۔ اگر عورت کی نبض 4 انگلوں تک اگر احساس دے رہی ہے تو آپ اس کو بیمار نہ کہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی اس ذہانت پہ وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی طب ہے، یہ کیسا فن ہے، یہ کیسا علم ہے کہ ان طبیب نے میری کلائی پہ ہاتھ رکھنے کے بعد جو میں ذہن میں ایک خاکہ لے کر آیا تھا کہ دیکھتے ہیں طبیب کو کچھ پتہ بھی لگتا ہے کہ نہیں، تو اس طبیب نے میری اس چالاکی کو، میری ہوشیاری کو، یا میرے اس امتحان کو اس نے نبض سے مکمل کر لیا ہے، تو وہ آپ کے گن گاتا ہوا پھرے گا، اور آپ نے جو بات کی ہے وہ حق اور سچ ہے۔ عزیزان محترم، پیارے بیٹوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، اب ہم نے وہ پرانی باتوں کا تذکرہ اپنی جگہ، لیکن ان 6 سبقوں کی گونج آپ نے پوری کائنات میں اس کو پھیلانا ہے، پوری کائنات میں یہ آواز پہنچانی ہے کہ طب یونانی میں، طب اسلامی میں 6 اسباق کے اوپر مکمل ایک طب جو ہے وہ آج کے لیے، آنے والے وقتوں کے لیے، صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے شافی اور کافی ہے، اور اس کو اپنانے میں انتہائی آسانی ہے، سہولت ہے، اخراجات نہیں ہیں۔ ایک بات میں کہا کرتا ہوں، اپنی طب اپنا راج، اپنی طب اپنا راج، نہ ہم منگتے نہ محتاج۔ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں یہ علم دیا ہے، اور اس کے اندر ہم مکمل طور پر جسم میں انسان کا ہر معاملہ، ہر بیماری، ہر اونچ نیچ ہم مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کو فخر کرنا چاہیے
کہ آپ ایسی طب سے منسلک ہو رہے ہیں، اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں، اب آپ نے اس رشتے کو نبھانے کے لیے، اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس رشتے کی لاج رکھنے کے لیے اب آپ نے عملی ان چیزوں کا آپ نے دل و جان سے محنت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص کسی مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو وہ عالم دین تھے، مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا جی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا جی میں بھی پڑھ کے دکھا دیتا ہوں۔ تو بھائی ایسی طب، ایسی نماز جی بے مقصد ہے، جس میں روح نہ ہو، جس میں جان نہ ہو، جس میں اس کا مقصد اور مدعا حل نہ ہوتا ہو، تو ہم نے وہ طب سیکھنی ہے کہ جب طبیب اپنے کالج سے فارغ ہو تو وہ تن کے بیٹھے، وہ فخر سے بیٹھے، وہ یقین اور اعتماد سے بیٹھے کہ میرے پاس ایک فن ہے، میرے پاس ایک علم ہے، اور میں نے اس علم سے آخرت بھی کمانی ہے اور دنیا بھی مجھے مل جائے گی۔ تو آپ نے 6 سبق، مختصر سبق ہیں، میں 1 گھنٹے میں بھی سارے آپ کو یاد کروا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آہستہ آہستہ اس پہ آپ محنت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ آپ نے عمر کی نبضیں بھی یاد کرنی ہیں پہلی نبضوں کے ساتھ۔ جب آپ کو عمر کی نبضیں یاد ہو جائیں گی، پھر آپ نے بیماری کی نبض کی طرف جانا ہے۔ اور اگر آپ کو صحت کی نبضیں یاد نہیں، آپ کو ان کا علم نہیں، آپ کو ان کا پتہ نہیں، تو آپ بیماری کی نبض کیسے دیکھیں گے؟ آپ کو بیماری کا کیا پتہ چلے گا؟ تو آپ نے عمر کی نبضوں کا، وہ بھی 6 ہیں، وہ بھی آپ کی گرفت میں ہونی چاہیے کہ نوجوان کی، بوڑھے کی، بچے کی، جوان عورت کی حیض و ولادت کے دنوں میں کون سی نبض ہونی چاہیے۔ میں چھوٹی سی بات عرض کروں، اگر کسی عورت کی نبض غدی اعصابی یا درمیان کی 2 انگلوں پر احساس دے رہی ہے، اور کوئی محترمہ، کوئی بیٹی، کوئی بہن آ گئی ہے، تو آپ وہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کی گود کا بچہ کہاں ہے، آپ کیا اس حالت میں ہیں، کیا نہیں۔ یقینی آپ اس حالت میں ہیں۔ اگر وہ حاملہ ہے تو آپ کو نبض سے پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ عورت کی جو صحت والی نبض ہے وہ اس کی بحال نہیں ہے، اب وہ کسی اور مرحلے میں داخل ہے۔ تو یہ سارے علوم آپ کو ان 6 سبقوں کے اندر میسر آئیں گے، آپ کو یقین، اعتماد پیدا ہوگا۔ 6 نبضیں صحت والی، 6 نبضیں کون سی بھی، 6 نبضیں 6 عمر والی۔ یاد کریں بیٹے سبق کو، 6 نبضیں پہلے صحت والی اور 6 نبضیں عمر والی۔ یہ 2 سبق
آپ کے بنیادی سبق ہیں، ان پہ آپ نے خوب محنت کرنی ہے۔ خوب سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت فکر مند ہو جائیں کہ پتہ نہیں یہ علم کیسے آئے گا، نہ یہ تو بڑا آسان ہے، مختصر ہے، نہ یہ فرشتوں کا ہے نہ یہ جنوں کا ہے، ہمارا ہے، ہم اس کو سیکھ لیں۔ ایک شخص شہر سے کسی گاؤں گیا، وہاں اس کا کوئی دوست رہتا تھا۔ اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس گھر والے جس دوست کو وہ ملنے گئے تھے ان کی والدہ آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا وہ شہر ایک مال بردار گاڑی کو لے کر شہر گئے ہوئے ہیں، تو آپ یہاں رہیں، وہ آئیں گے مل لینا۔ تو اس نے کہا ہماری وہ کب آئیں گے؟ تو ذرا توجہ فرمائیں۔ وہ اماں کہنے لگیں کہ اگر وہ نزدیک والے رستے میں گیا ہے تو پھر پتہ نہیں وہ کب آئے، اور اگر وہ دور والے رستے سے اگر اس نے سفر کیا ہے تو وہ کل تک ضرور آ جائے گا۔ اس نے کہا حضور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ نزدیک والے رستے سے اس کا آنا کوئی یقینی نہیں، اور دور والے رستے سے اس کا کل تک آنا وہ یقینی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو نزدیک والا رستہ ہے وہ رستہ صاف نہیں ہے، اس میں رستے کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، گاڑی کہیں بھی خراب ہو سکتی ہے، اس کو دیر دن زیادہ لگ سکتے ہیں، اور جو دور والا رستہ ہے وہ بالکل صاف اور ستھرا ہے، اس کا اس رستے سے آنا صبح تک یقینی ہے۔ تو میں آپ سے یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ رستہ 6 نبض کل امراض یہ صاف بھی ہے اور نزدیک والا بھی ہے۔ اس میں کوئی رکاوٹ، کسی قسم کی کوئی ابہام، کسی قسم کا کوئی اس کے اندر نہ سمجھ آنے والا پہلو نہیں ہے۔ تو 6 نبض 6 اسباق کے حوالے سے 2 سبق مکمل ہو چکے ہیں۔ تقریریں کرنا میرا 20 سال کا الحمدللہ تجربہ ہے بڑی بڑی محفلوں میں، لیکن میں صرف سبق سکھانے کے لیے، صرف سبق سمجھانے کے لیے، یاد کروانے کے لیے آپ تک آیا ہوں، اور آپ جب یہ یاد کریں گے پھر آپ سوال کریں گے، میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ کے اندر بھی ایک نئی بہار آئے گی، نیا ایک ولولہ آئے گا، نیا ایک جوش آئے گا، ایک لذت آئے گی، ایک سرور آئے گا، اور آپ اپنے طبیب ہونے کا مقصد جو ہے وہ آپ پالیں گے۔ اب ہم نے 4 سبق اور پڑھنے ہیں کہ عمر کی نبض بگڑنے کی صورتیں۔ عمر کی صحت والی نبض جو ہے وہ بگڑے گی، اس کی صورت کیا ہوگی؟ بڑا مختصر سا یہ بھی سبق ہوگا، چند جملوں میں مکمل ہو جائے گا۔
یاد بھی کیا جا سکتا ہے، لکھا بھی جا سکتا ہے۔ اور جب آپ نے صحت کی نبض، عمر کی نبض بگڑنے کی صورت جب آپ کے سامنے آئے گی، پھر آپ نے بگڑی ہوئی نبض کے 6 درجے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ وہ بھی آسان ہوں گے، وہ بھی نبض سے، اور ان 6 درجوں کو جو کہ بگڑی ہوئی نبض کے 6 درجے ہیں، ان کے لیے آپ نے 6 دوائیوں کا انتخاب کرنا ہے۔ اب وہ وقت گزر چکا کہ یہ بڑی مجرب ہے، یہ بڑی آزمودہ ہے، یہ بڑی تیر بہدف ہے، یہ وقت ختم ہو گیا۔ اجوین کل بھی نمونیے کے لیے تیر بہدف تھی، مجرب تھی، آج بھی تیر بہدف ہے، مجرب ہے، آزمودہ ہے۔ اب یہ دور آئے گا کہ آپ نے ہر بات کو قانون کے زاویے میں کرنی ہے، قانون سے سمجھانا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی منسلک ہو جائے، استاد، کتاب یا کوئی تجربہ والا، لیکن قانون سب سے پہلے ہوگا۔ تو آپ نے بگڑی ہوئی نبض کے 6 درجے اور اس کے لیے 6 دوائیں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، چہارم، اور زہریلی ادویات، سمی ادویات اور مقویات۔ اب آپ کو ایک بہت ہی طب یونانی کی جو کمال اس کی افادیت ہے، اس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ طب یونانی ہے کیا۔ طب یونانی تمام طریقہ علاج کا ایک محور ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں رنگوں سے علاج کرنا چاہتا ہوں، سنیں، آپ جس کے ساتھ وابستہ ہیں، جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں، کوئی کہے میں رنگوں سے علاج کرنا پسند کرتا ہوں، میری طب رنگوں سے علاج کرتی ہے، میں کہوں گا ہمارے پاس محرک دوائی موجود ہے، درجہ اول کی دوائی موجود ہے، رنگ کو رنگ تبدیل کریں۔ کوئی کہے میں علاج بھی ذائقہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں میری مہارت ہے، میں اس طب کو، اس علم کو فالو کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، آپ کے پاس شدید دوائی موجود ہے۔ درجہ دوم کی دوائی موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نمکیات سے علاج کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی طب کو نمکیات کی بنیاد پہ چلانا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ملین دوائی موجود ہے۔ سمجھ رہے نا جی؟ یعنی ہر ملین دوائی نمک ہے، درجہ سوم کی ہر دوائی اس میں نمکیات ہیں۔ یہ طب یونانی ڈھکوسلا نہیں ہے، باقاعدہ ایک قانونی طب ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ایسڈ سے علاج کرنا چاہتا ہوں، تیزاب سے علاج کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ علاج پسند ہے، میں اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، آپ کے پاس مرسل دوائی موجود ہے، آپ کے پاس درجہ چہارم کی دوائی موجود ہے۔
کوئی کہتا ہے کہ میں زہروں سے علاج کرنا چاہتا ہوں، اینٹی بائیوٹک دینا چاہتا ہوں، مجھے یہ علاج پسند ہے، اس علاج کو میں زیادہ بہتر اور مفید سمجھتا ہوں۔ آپ کے پاس اکسیر اور زہریلی دوائیاں موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں وٹامن سے علاج کرنا چاہتا ہوں، اس طب کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، یہ علاج زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے طب کے ہم سفر ساتھیوں، آپ کے پاس مکملات موجود ہیں۔ وٹامن کی بجائے آپ کے پاس یعنی زہر کے بعد مکملات، وٹامن اگر کوئی علاج کرنا چاہتا ہے تو وٹامن کا توڑ آپ کے پاس مکملات موجود ہیں۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے رنگ، پھر کیا ہے؟ ذائقہ، پھر کیا ہے؟ نمک، پھر کیا ہے؟ پھر ایسڈ، پھر کیا ہے؟ پھر زہر، اور پھر آپ کے پاس وٹامن۔ ہائے میری طب یونانی پہ میں کیوں نہ فدا جاؤں، وہ آپ کو یہ سبق دے گی کہ آپ نے رنگ کا علاج کہاں کرنا ہے، آپ نے نمکیات کہاں دینے ہیں، آپ نے ایسڈ کہاں دینا ہے، آپ نے زہر کہاں دینا ہے، آپ نے وٹامن مکمل کہاں دینی ہے۔ یہ طب یونانی کا طرز امتیاز ہے۔ آپ جب اس فیلڈ میں آئیں گے آپ کو انشاءاللہ مکمل طور پہ رسائی ملے گی، آپ کو مکمل طور پر اس کا علم ملے گا، اور آپ بہترین کامیاب معالج بن کر اس دنیا کے اندر اپنا نام بھی اور اپنا کام بھی چمکا سکیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موطرف ہے زمانہ، موطرف ہے زمانہ میری اس صداقت کا، موطرف ہے زمانہ ہماری اس صداقت کا، نہ شاخ گل چھوڑی نہ بدلا آشیاں ہم نے۔ کل بھی طب یونانی والے تھے، آج بھی طب یونانی والے ہیں۔ آپ بھی زندہ، آپ کے تمام مشن کو اللہ زندہ رکھے، سلامت رکھے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ ہمیں اس میں استقامت اور اللہ پاک ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ ہم اس ادارے کے انتہائی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہ مل بیٹھنے کا، سبق سیکھنے سکھانے کا موقع فراہم کیا، موقع دیا۔ اللہ اس ادارے کو دن رات چوگنی برکت خیر اللہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب سوالوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے۔